معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج آپ سب کو یہاں پر اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے نقشے کے متعلق معلومات دی جائیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے قیام سے پہلے یہ پورا خطہ اکٹھا تھا، ایک ہی تھا، جس کو ہم اس وقت متحدہ ہندوستان یا بر صغیر کہتے تھے۔ جب یہاں پر رہنے والے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہم پر انگریزوں کی کیونکہ حکمرانی تھی، انگریز حکمران تھے یہاں پر، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم انگریزوں اور ہندوؤں کے ہوتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس کا حل یہ تلاش کیا کہ ہمارے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ تو مختلف مسلمان رہنماؤں نے مل کر کوششیں شروع کر دیں، جن میں نمایاں نام قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ ان کے ساتھ دیگر مسلمان رہنما جدوجہد میں شامل تھے۔ تو انگریزوں نے، جو کہ اس وقت یہاں کے حکمران تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس وقت مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایک بہت بڑے علاقے کی تقسیم کس طرح سے کی جائے۔ تو اس کے لیے یہ حل نکالا گیا کہ ایسے تمام علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی ان کو پاکستان میں شامل کیا جائے گا، اور جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہوگی ان کو ہندوستان میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں مختلف ریاستیں بھی تھیں۔ ان ریاستوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا، یہ طے پایا کہ وہاں کے لوگوں سے رائے لی جائے گی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ اور اس وقت کی جو بڑی ریاستیں تھیں ان میں سے سب سے بڑی ریاست جو تھی وہ کشمیر کی تھی، اور پاکستان کے قیام کے وقت وہاں پر ایک سکھ مہاراجہ کی حکومت تھی۔ سکھ مہاراجہ نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، جو کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے جذبات کے برعکس تھا، کیونکہ وہاں کشمیر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 95% سے بھی زیادہ تھی۔ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک کے درمیان تنازع کا باعث بنا رہا، اور اس سلسلے میں پاکستان اور ہندوستان کے مابین مختلف ادوار میں جنگیں بھی ہوئیں۔ ہندوستان کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں لے گیا، کیوں اس بات پر بھی اس نے یقین دہانی کروائی کہ کشمیر کا فیصلہ استصواب رائے سے ہوگا، یعنی کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ مگر وہ دن اور آج کا دن ہندوستان اپنی اس بات سے مکر گیا، بلکہ اس کی ڈھٹائی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کو، جو کہ ایک متنازع علاقہ تھا جس کو مقبوضہ کشمیر کہا جاتا ہے، اس نے اس کا ہندوستان کے ساتھ الحاق کر دیا۔ تو پاکستان بھی سفارتی میدان میں سامنے آ گیا، جس کے نتیجے میں 4 اگست سن 2020 کو یہ نقشہ بنایا۔ اب اس میں دیکھیں، کشمیر کا علاقہ ہے یہ والا سارا، اس میں یہاں پر آپ کو لکھا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہوگا، انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر disputed territory final status to be decided in line with relevant United Nations Security Council resolutions۔ پاکستان نے اس علاقے کو مقبوضہ کشمیر قرار دیا، کیونکہ ہندوستان نے غیر آئینی طور پہ، غیر قانونی طور پر اس کو اپنے ساتھ الحاق کیا۔ اور یہ آپ کو یہاں پر ایک سرخ نقطہ دار لکیر آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہی ہوگی، اس کو پہلے کنٹرول لائن کہا جاتا تھا، یا لائن آف کنٹرول اس کو کہا جاتا تھا، اور پہلے یہ یہاں سے شروع ہوتی تھی اور یہاں تک جاتی تھی، لیکن اب اس لائن آف کنٹرول جس کو ہم کہتے تھے، اس کو بڑھا کر چین کی سرحد تک لے جایا گیا ہے، اور اب اس لائن آف کنٹرول کی حیثیت ایک ملٹری لائن کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ تو اس نقشے میں اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ سیاچن جو ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔
اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قیام پاکستان کے وقت متحدہ ہندوستان کے اندر کچھ ریاستیں بھی تھیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے. وہاں کے لوگوں کی یہ رائے تھی. ان میں 2 ریاستیں، بڑی ریاستیں جوناگڑھ اور مناودار کی تھیں. اب نئے نقشے میں ان دونوں ریاستوں کو بھی پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز، یہ سر کریک بھی آپ کو یہاں پر اس نقشے میں دکھائی دے رہا ہے. سر کریک بھی جس پر پاکستان کا دعویٰ ہے وہ بھی پاکستان کے نقشے میں دکھایا گیا ہے. اس کے بعد جو تیسری اہم بات اس نقشے میں ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں خیبر پختونخوا کا صوبہ، یعنی کہ جس صوبے میں ہم رہتے ہیں، وہ اس کا نقشہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. پاکستان کا وہ حصہ جو خیبر پختونخوا کہلاتا ہے. اس میں پہلے اس علاقے میں جہاں پر یہ آپ روشنی پڑتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کو فاٹا کا علاقہ کہا جاتا تھا یا قبائلی علاقہ کہا جاتا تھا، لیکن اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے سے اب خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے. آپ کے پرانے نقشے میں یہاں پر مختلف ایجنسیاں قبائلی علاقے یا فاٹا کا علاقہ دکھایا گیا تھا، لیکن اب یہ ضم کر کے ان کو خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، شکریہ.